چنانچہ سب لوگ
آیا ہو استقبال کے لیے امام راضی علیہ الرحمہ وہاں سے چلے ہیں اور اس کے گھر پہنچے ہیں. اس کی باہر جھوپڑی تھی, وہ جھوپڑی پر پہنچے ہیں اور وہاں پر گئے تو ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں آئے, ہمارے اندر تو کوئی چیز نہیں ہے کہ ہماری عزت کی جائے, لیکن یہ لوگ عزت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مولوی بنایا ہے, ہمیں عالم بنایا ہے, جس علم کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا علم دیا ہے, اس علم کی بنیاد پر یہ لوگ ہماری عزت کرتے ہیں. ہمارے استقبال کے لیے باہر نکل آئے تھے, لیکن سب لوگ پہنچ گئے, آپ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے در حقیقت کہ ہمارے جانے سے آپ کی عزت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا, اور ہمارے نہ جانے سے آپ کی عزت بھی آپ کی عزت گھرے گی نہیں. تو لہٰذا میں نے یہ سمجھا کہ یہ بیکار چیز ہے, اس میں وقت کیوں لگایا جائے کہ ہمارے جانے سے آپ کی عزت بڑھتی نہیں اور نہ جانے سے گھٹتی بھی نہیں. تو لہٰذا یہ ممن چیز ہے, بیکار چیز ہے, وہاں جانے سے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے میں نہیں گیا کہ یہ وقت میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا لوں, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بتا لوں, اور مجھے جانے کی ضرورت نہ پڑے اور محمد چیز میں اپنا وقت کیوں لگاؤں. امام راضی علیہ الرحمہ نے کہا کہ ہمیں آپ کے دل کے اندر ایک نور محسوس ہو رہا ہے, ذرا توجہ فرمائیں کہ وہ نور اپنی طرف سے ہمارے اندر کچھ منتقل کر دیجیے. وہ شخص کھڑے ہوئے, بزرگ کھڑے ہوئے, امام راضی علیہ الرحمہ کو سینے سے لگایا, اور سینے سے لگانے کے بعد وہ اپنا علم ان کے سینے کے اندر منتقل کرنے لگے. تو ایسا محسوس ہونے لگا انہیں کہ کوئی چیز ہے کہ ان کی حالت بدل رہی ہے, وہ حیران اور پریشان ہو رہے ہیں. امام راضی علیہ الرحمہ نے ان سے کہا کہ ہماری حالت بدل رہی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے سینے کے اندر جو اصلی علوم ہے میں ان کو نکال رہا ہوں اور اس نور کو تمہارے سینے میں منتقل کر رہا ہوں. امام راضی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اصلی علوم میں نے بڑی مشقت اور بڑی محنت سے سیکھے ہیں, ہم نے اس کے لیے زندگی لگائی ہے اور بڑی مشقت کے بعد یہ ہمارے پاس یہ علوم پہنچے ہیں. لہذا خدا کا واسطہ آپ ان علوم کو مت نکالیے. وہ بے نیاز آدمی تھے, مستغنی تھے, وہ ہٹ گئے اور چھوڑ دیا. تو امام راضی علیہ الرحمہ پھر بات چیت ہوئی اور وہاں سے نکل گئے. پھر آخری وقت آتا ہے, نزا کی حالت ہوتی ہے, جانتے ہو کہ شیطان حملہ کرتا ہے, نزا کے وقت میں آتا ہے کہ حملہ کرتا ہے کہ کسی طریقے پر اس کو ایمان سے پھیر دیا جائے. لیکن امام راضی علیہ الرحمہ کے پاس آتا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کے ایک ہونے پر کتنے دلائل ہیں. امام راضی علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں اللہ کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں دوں گا. شیطان بھی عالم تھا, مناظرہ طے ہوا. مناظرہ کیا ہوتا ہے, دلائل چلتے ہیں اور دلائل میں جو ہار ہے تو لہذا دوسرے کا تسلط ہو جاتا ہے, پھر اس کی بات ماننی پڑ جاتی ہے. تو امام راضی علیہ الرحمہ سے مناظرہ ہوا شیطان کا. امام راضی اللہ کے ایک ہونے پر دلیل سنا رہے ہیں, شیطان اس دلیل کو توڑ دیتا ہے, دوسری دلیل دیتے ہیں, دوسری دلیل توڑ دیتا ہے, تیسری دلیل دیتے ہیں, تیسری دلیل توڑ دیتا ہے, حتیٰ کہ 362 دلیلیں شیطان توڑ چکا ہوتا ہے. اب صرف اللہ کے ایک ہونے پر ایک دلیل باقی رہ جاتی ہے. امام راضی علیہ الرحمہ کے بدن پر پسینہ ہے اور کہہ رہے کہ اب تو ہمارا ایمان سالم نہیں رہے گا. ادھر وہ بزرگ وضو کرا رہے تھے, خادم نے لوٹے میں پانی پیش کیا. شاید یا میرے حافظے میں نہ ہو, خادم کا سوال ہے کسی دوسرے کا سوال ہے. خادم نے کہا کہ اللہ کے
کو یاد کرتے ہیں، یاد کرنے کے بعد پھر بھی ابھی کتابچے کی شکل میں نہیں آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام صحبت کے ذریعے اور آپ کے ذریعے سایہ کر کے قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سیکھتے ہیں اور وہاں پر حاصل کرتے ہیں صحبت کے ذریعے۔ تو میرے عزیز طلباء، آپ کو یاد رکھنا چاہیے، آپ کو توجہ رکھنا چاہیے کہ علم یہ صحبت کے ذریعے آتا ہے، اس کے اندر نور، اس کے اندر روشنی صحبت کے ذریعے پڑتی ہے۔ آپ چاہے کہ ہم اساتذہ کا ادب نہ کریں، ہم اپنے بڑوں کا ادب نہ کریں، ہم اپنے والدین کا ادب نہ کریں، تو یقیناً یہ علم، یہ روشنی آپ کے اندر منتقل نہیں ہو سکتی۔ کیسے ہو سکتی ہے کہ جب آپ کا استاد ناراض ہوگا، جب اس نے ناراضگی ظاہر کر دی، تو لہٰذا اس چیز سے علم آپ تک کیسے پہنچ جائے گا؟ آپ کتابیں پڑھ کر کے عالم تو بن سکتے ہیں، آپ حافظ تو بن سکتے ہیں، آپ کی ساری چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن جو کیفیت اور جو نور اور جو روحانیت اس علم کے اندر ہونی چاہیے وہ آپ کے اندر منتقل نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم صاحب علم کی عزت کریں، اساتذہ کی عزت کریں۔ بعض طلبہ کو دیکھا گیا کہ جس کلاس میں پڑھتے ہیں، جس کے پاس پڑھتے ہیں، اس کی تو عزت کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا استاد یہی ہے، ہمارا مدرس یہی ہے، لیکن دوسرے اساتذہ کو ویسے چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض اساتذہ ہوا ہے جو کچھ کہتے نہیں، نرم مزاج کے ہیں، ان کے سامنے ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں اور اس طریقے پر نکل جاتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ کے مدرس ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، آپ کی یہاں پر عزت ان سب کی لازم ہے کہ آپ ان کی عزت کریں، ان کے توسط سے آپ حاصل کریں، تب کہیں جا کر کے اس علم کے اندر روحانیت آئے گی اور اس علم کے اندر جان آئے گی، پھر آپ میدان عمل میں اتریں گے تو یہ اساتذہ کی توجہات اور ان کی یہ تعلقات آپ کے کام آئیں گی۔ لیکن اگر رخ موڑ لیا تو کہیں پر بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے، آپ عالم بن جائیں گے، لیکن اس کا جو مزہ ہوگا، جو روحانیت ہوگی، آپ کے علم کے اندر نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا آپ سے وعدہ کریں کہ ہم اپنے اساتذہ کا ادب کریں گے، ہم اساتذہ کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھیں گے، ہم اپنے اساتذہ کے سامنے ادب کے ساتھ اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے پیش آئیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا، نہیں تو سن لیجیے، امام حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ اتنے بڑے عالم گزرے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جنہوں نے دیوبند کی بنیاد ڈالی ہے، لیکن آپ دیوبند کا چرچا پورے جہان میں عالم میں ہے، کہیں پر آپ جائیں دارالعلوم کے بارے میں معلوم کر لیجیے، ہر شخص جو ایمان والا ہے، جو کچھ بہت اسلام کے بارے میں جانتا ہے، تو دارالعلوم کو بھی جانتا ہوگا۔ امام قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے شاگرد رشید حضرت مولانا شیخ الہند علیہ الرحمہ، آپ کو معلوم ہوگا کہ شیخ الہند نے جو دارالعلوم کو بنایا ہے اور دارالعلوم کو جو چڑھا کر کے عالم میں جو ان کی آواز پوچھی ہے اور ایسے سے شاگردان رشید پیش کیے ہیں، وہ ان کی نظیر پیش کرنا مشکل ہے۔ یقیناً شیخ الہند علیہ الرحمہ امام قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے بعد پڑھتے ہیں، چنانچہ ان کی سوانی کے اندر لکھا ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے شیخ الہند علیہ الرحمہ، اس کے اندر بھی تحریر ہے کہ امام شیخ الہند علیہ الرحمہ جب امام قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے بعد پڑھتے تھے تو اگر آپ میرٹھ کے اندر جاتے تھے، سیاہ ستہ کی کتابیں، دورے کی کتابیں، بخاری شریف، مسلم شریف اور ترمذی شریف، ساری کتابیں اٹھا کر کے میرٹھ میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور امام قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ جب دیوبند آتے تو شیخ الہند علیہ الرحمہ دیوبند چلے آتے، کہیں پر جاتے اگر میں ہوں سفر میں کتابیں ساتھ رکھتے، امام قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ سے پڑھتے رہتے۔ یقین
شاگرد پیدا کیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور اشرف علی تھانوی جیسے شاگرد پیدا کیے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی ایک مرتبہ شیخ الہند علیہ رحمہ ان کے گھر جاتے ہیں. ادھر مولانا اشرف علی تھانوی وہ بھی تشریف استاد کے علم میں کیا بیٹھ جاتے ہیں. لیکن حضرت مولانا شیخ الہند مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ زندگی کے کچھ اصول تھے, ان اصول کی پاسداری کرتے تھے. ایک اصول بنا رکھتے تھے کہ اس وقت میں یہ کام کرنا ہے, اس وقت میں یہ کام کرنا ہے. یہ ان کے اصول تھے زندگی کے. اور جب شیخ الہند علیہ رحمہ پہنچے ہیں تو ان کے استاد کی حالت میں بیٹھے رہے اور ان کا اس وقت میں ظہر کا وقت تھا. اس وقت کچھ لکھا کرتے تھے, وہ معمول تھا. بیٹھے رہے, ادھر استاد سے اجازت دی کہ مجھے اس وقت لکھنے کی ضرورت ہے, میں اس وقت میں لکھا کرتا ہوں. میرا ایک اصول ہے, میں اگر اس اصول پر کوئی کام نہیں کرتا ہوں تو ایک ذہنی تناؤ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہوں. استاد نے کہا کہ مجھے آرام کرنے کی ضرورت ہو رہی ہے, آپ ذہن مشغول ہو جائے. مولانا اشرف علی تھانوی اٹھے ہیں اور بیٹھ کمرے کے اندر داخل ہوئے, قلم اٹھا کر کے کچھ تحریر کیا. تحریر کرنے کے بعد پھر وہ وقت کر دیا. پھر استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. استاد نے پوچھا کہ بہت جلدی آ گئے, لکھ لیتے کیوں اتنی جلدی آ گئے؟ کہا کہ بس میرا معمول پورا ہو گیا, میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ استاد ہوں کہیں ان کی خدمت کے اندر کوتاہی ہو جائے. اس طریقے پر وہ اپنے اساتذہ کی خدمت کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا, دنیا کا مجدد بنا دیا. مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ آپ پڑھیں, آپ اگر اپنے علم کے اندر مضبوطی لانا چاہتے ہیں تو مولانا اشرف علی تھانوی کی کتابوں کو پڑھیے. اور اس کے بعد شیخ الاسلام علیہ رحمہ مولانا حسین احمد مدنی اپنے اساتذہ کی شیخ الہند علیہ رحمہ کی کس طریقے پر ادب کرتے تھے. چنانچہ جب مکہ کی جیل سے واپس آئے ہیں, لوگ جمع ہو گئے اور وہاں پر موجود تھے. تو شیخ الہند حضرت حسین احمد مدنی علیہ رحمہ ایک پیر پر کھڑے ہو گئے, پیچھے کھڑے ہو گئے, کہیں ایسا نہ ہو کہیں کوئی حکم فرما دے یا کوئی چیز ارشاد فرما دے اور ہم سے رہ جائے. لوگ بیٹھ گئے, لیکن حسین احمد مدنی علیہ رحمہ وہی کھڑے رہے. اساتذہ کو یا اپنے استاد کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے, اتنا ادب تھا, اتنا روح تھا. لیکن وہ شیخ الاسلام بنے ہیں. کیوں بنے؟ اساتذہ کی ادب سے انہوں نے اس طریقے پر سیکھا. تو شیخ الہند علیہ رحمہ کی توجہات کی جانب تھی اور پورا زور لگا دیا. تو آپ دنیا میں جانتے ہیں, آپ دنیا میں جانتے ہیں, آپ یہ مدرسہ آپ کے پاس ہے, آپ یہاں پر علم حاصل کرتے ہیں. یقیناً یہیں سے اشرف علی تھانوی جیسا فرد نہیں ملے گا, شیخ الاسلام جیسا فرد نہیں ملے گا. لیکن ضرورت ہے کہ ہم ان اصولوں کی پاسداری کریں, ان جیسا کام کریں. تو یقیناً آپ کو بھی دنیا جانے کی عزتیں کیا ہوتی ہے, مان کیا ہوتا ہے, دولت کیا ہوتی ہے. دولت کیا ہوتی ہے؟ آپ کی جھوٹیوں کے اندر, آپ کے قدموں پر دنیا کی ساری چیزیں چوک کرنے جائے گی. آپ کو کم سے کم اس علم پر آئے تو اس علم پر عمل تو کریں. چنانچہ مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ کے بعد ایک شخص حاضر ہوا, کچھ ہدیہ لے کر آیا, کچھ پیسے لے کر آیا کہ ہم پیش کر دیتے ہیں, حضرت قبول کریں. لیکن حضرت نے انکار کر دیا کہ ہم یہ قبول نہیں کریں گے. بارہا سوال کرتا رہا لیکن حضرت نے قبول نہیں کیا. آخرکار اس نے کیا کام کیا, جب وہ جانے لگا تو دیکھا کہ حضرت کی جوتی رکھی ہوئی ہے, جوتی میں اس پیسے کو ڈال دیا اور چلا گیا. اس کے بعد حضرت جب مسجد سے نکلے تو جوتی پہننے لگے. کچھ محسوس ہوا کہ جوتیوں کے اندر موجود ہے. وہاں پر دیکھا تو اس کو نکالا تو اس میں وہی پیسے رکھے ہوئے ہیں. تو مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ نے کہا کہ لوگ دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں, دیکھو دنیا ہمارے قدموں میں آ گئی. لہذا آپ بھی اگر اس علم کو صحیح طور پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سمجھتے ہوئے حاصل کریں گے اور اساتذہ کے ذریعے رسائل رہ کر کے, اساتذہ کی توجہات میں رہ کر کے آپ حاصل کریں گے تو یقیناً دنیا آپ کے قدموں پر ہوگی, آپ کی عزت کرے گی. عزتیں کیا ہوتی ہیں, مال دولت کیا ہوتی ہے, پوری دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی. پھر یہی نہیں, آپ اس دنیا سے جائیں گے, قبر میں
جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی نعمتوں کی بارش برسائے گا. اور وہی نہیں روز محشر قائم ہوگا, وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دہانے کھول دے گا. وہاں نہیں پھر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر پہنچائے گا تو وہاں بے شمار نعمتیں ملیں گی. اور یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھی اپنا دیدار کرائے گا جو سب سے بڑی نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے. لہذا یہ علم دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی. کہیں پر جائیں آپ کو ایک فائدہ پہنچائے گا, لیکن ضرورت یہ شرط یہ ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. تو لہذا اپنے اساتذہ کا ادب کیجیے, جو کہہ رہے ہیں کو غنیمت سمجھیے. کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ سے اپنی محنتوں کو قربان کرنی ہے, وقت کو نکال کر کے آپ پر توجہ دے رہے ہیں. کچھ حضرات جمع ہوتے, مولانا عباس صاحب اور اس طرح کے حافظ فرحان صاحب جمع ہوئے اور کہا کہ کھانا کھانے کی ضرورت ہے. کہاں بچے پریشان ہو جاتے ہیں اور بچوں کو بھوک زیادہ لگ جاتی ہے, عشاء کے بعد کھلا دیا جائے, پڑھائی ہو جائے. لیکن کہا وقت زیادہ گزر جائے گا. انہوں نے کہا کہ بچے ہیں اور بچے ہیں بھوک کی وجہ سے تڑپ جائیں گے, بچوں کا خیال رکھا اور یہ کہا کہ کھانا اسی وقت کھلایا جائے. چنانچہ اس پر عمل کیا گیا. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ اپنے پیٹ کے لیے کر رہے تھے, کیا اپنی ضرورت کے لیے کر رہے تھے؟ نہیں, ہرگز نہیں, بلکہ آپ کے فائدے کے لیے. آپ کو سمجھ رہے تھے کہ آپ پر یہ گزر رہا ہے, تو لہٰذا یہ بھی اپنے آخرت بنانے کے لیے آپ کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کو بھی ضرورت ہے کہ زیر سایہ رہ کر کے علم حاصل کریں. اور اس دور کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ دشمن طاقتیں اسلام پر حملہ آور ہو رہی ہیں, اسلام کا نام نشان مٹانا چاہ رہی ہیں. آپ آگے نہیں بڑھیں گے, آپ اگر پیچھے رہ جائیں گے, آپ اس تقریر کو نہیں سیکھیں گے, آپ اگر بولنے کو نہیں سیکھیں گے, آپ اگر گنگے رہ جائیں گے تو اسلام کی دعوت کیسے دیں گے, اسلام کی تبلیغ کیسے کریں گے؟ آپ کو جواب دینا ہے, آپ کو باطل طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے, اپنے زور بازو کے ذریعے کرنا ہے اور اپنی زبان کے ذریعے کرنا ہے. جو اسلام پر بھونکتے ہیں, اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی زبانوں کو کھینچ لینا ہے. ویسے تیاری کرنی ہے. آدمی سے تیار ہو جائیے اور آپ آدمی سے اپنے اساتذہ سے مشورہ کیجیے کہ ہمیں بھی اسلام کی حفاظت کرنی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کرنی ہے. آپ کو آج یوم عاشورہ ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. کیا ضرورت تھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیتے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے, ان کے دین کے اندر کوئی خرابی نہ تھی. دیکھیے بتانے کے لیے, یہ سمجھانے کے لیے, یہ سبق دینے کے لیے کہ باطل کے سامنے کوئی سر نہیں جھکایا جائے گا. سر جھکایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکایا جائے گا. اور اپنے نانا کی دین کی حفاظت کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا, اپنے بچوں کو شہید کروا دیا. لیکن کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے. ہم حسینی ہیں, ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں. آج سے محب کرتے ہیں, یہ تہیہ کرتے ہیں. کوئی بھی مرحلہ ہے, کوئی بھی موقع ہے, اگر کوئی اسلام پر زبان درازی کرے گا تو ہم بھی اس کا جواب دیں گے. اور کوئی بھی اسلام پر اگر بھونکے گا, باطل طاقت اگر سامنے آئے گی تو ہم اپنے زور بازو کے ذریعے اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. کریں گے, سارے طلبہ حاضر کریں, یقیناً ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. حاضر کر کے جائیں یادی سے کہ ہم تہیہ کریں اور کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کریں گے, ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے اندر خوب اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی مشکلات ہیں وہ حل فرمائے, آپ کے واقعے کو عظیم عطا فرمائے اور آپ کو راحت نصیب فرمائے, دنیا کے اندر بھی راحت نصیب فرمائے اور یہاں سے رخصت ہو جائے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی راحت نصیب فرمائے. آپ کو دنیا سے مقابلہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی نصیب فرمائے, علم عطا فرمائے, علم کے اندر روحانیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. ہمارے لیے یہی دعا ہے, اساتذہ بھی آپ کے لیے یہی دعا کرتے ہیں. نماز کے اندر ہو, تہجد کے اندر ہو, کسی وقت یاد رکھتے ہیں, آپ کو ضرور یاد رکھتے ہیں. علاقوں والوں کے لیے آپ کو امید ہیں, آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, آپ سے دعائیں کرواتے ہیں, اس لیے کہ آپ کے لیے اس علم کو حاصل کرنے والے ہیں. تو لہٰذا آپ بھی دعا کریں, ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. آج سے ہم تہیہ کرتے ہیں